بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 230 ہے۔ آج کا عنوان ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، دو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے۔ بھیڑیا آیا اور وہ ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ ایک نے اپنی ساتھ والی سے کہا وہ تو تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے، اور دوسری نے کہا نہیں وہ تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے گئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا حضرت داؤد نے، اور پھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے بیٹے کے پاس، وہاں سے گزری، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھری دو، میں اسے ٹکڑے کر کے بچے کو ٹکڑے کر تم دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ چھوٹی نے عورت نے کہا اللہ پر رحم فرمائے ایسا نہ کریں، وہ اسی کا بیٹا ہے میرا نہیں۔ انہوں نے اس کے مطابق چھوٹی جو عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس حدیث میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، 2 عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، بھیڑیا آیا اور وہ ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ دوسری بات، ایک نے اپنی ساتھ والی سے کہا وہ تو تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے۔ تیسری بات، دوسری نے کہا نہیں وہ تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے۔ چوتھی بات، چنانچہ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے گئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ چھٹی بات، پھر وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور وہاں سے گزری، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ساتویں بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے چھری دو، میں اس بچے کو ٹکڑے کر کے تم دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ چھوٹی عورت نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ کریں، وہ اسی کا بیٹا ہے میرا نہیں۔ آٹھویں بات، انہوں نے اس کے متعلق چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو باپ بیٹے تھے ان دونوں کو خاص قسم کی حکمت عطا فرمائی تھی، خاص قسم کا علم عطا فرمائی، اور دیگر مومن بندوں پر ان دونوں کو فضیلت بخشی۔ ان دونوں کا ذکر خیر قرآن مجید کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 میں یوں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 15۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سی ایماندار بندوں پر فضیلت دی، اور ان دونوں میں قوت فیصلہ بھی امتیازی طور پر ودیعت کیا گیا تھا، جس کا ذکر اس واقعے کی روشنی میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے جھگڑا میں فیصلہ کرنے لگے جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی اور ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ اس حدیث میں بھی 2 عورتوں کا واقعہ ایک بچے کی ملکیت سے متعلق بتلایا گیا ہے، اور یہ مقدمہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کا حتمی فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ واقعہ یہ کہ 2 عورتیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کہیں موجود تھیں کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بچہ اٹھا لے گیا۔ چونکہ صرف ایک بچہ بچا تھا لیکن یہ دونوں دعویٰ کرنے لگے کہ یہی میرا بچہ ہے۔ اس جھگڑے کو لے کر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حالات اور قرائن کی بنیاد پر یا ممکن ہے عمر کے اعتبار سے بڑی عورت کو بچہ دے دیا تھا، لیکن چونکہ معاملہ پیچیدہ تھا اس لیے وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور دوبارہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ انداز میں اصل ماں کو پہچاننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چھری لاؤ تاکہ بچے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو دے دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت تو خاموش رہی، جبکہ دوسری عورت جو در حقیقت بچے کی ماں تھی فوراً بول اٹھی نہیں اللہ پر رحم کرے، اس بچے کو اسی عورت کے حوالے کر دو، اس کو کاٹنے کی، اس کو 2 حصے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہی عورت اصل ماں ہے، کیونکہ ایک حقیقی ماں کبھی اپنے بچے کو مرنے نہیں دے سکتی چاہے اسے خود اسے دستبردار ہونا پڑے۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت غیر معمولی حکمت، نفسیاتی بصیرت
اور انصاف کے ساتھ ماں کو اس کا بچہ لوٹا دیا۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے عدل، تدبر، حکمت اور فطری رویوں کو سمجھ کر فیصلہ کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات حقیقت کو جاننے کے لیے محض ظاہری دلیلیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی باطنی کیفیات اور مختلف قسم کے رویوں کو بھی پرکھنا پڑتا ہے۔ اس حدیث میں ماں کی محبت کا وہ بلند مقام سامنے آتا ہے جو اسے ہر قسم کے دعوے، دلیل اور حجت سے بلند کر دیتا ہے۔ ماں بچے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے، لیکن بچے کی جان پر سودے بازی نہیں کر سکتی۔ رب ذوالجلال ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔